کے خطبہ جمعہ کے موقع پر آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر کچھ دیر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے وہ ہے جنات اور اسلامی تعلیمات۔ جنات کے وجود پر ایمان لانا اسلامی عقائد میں ایک اہم پہلو ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر جنات کا بار بار ذکر آیا ہے، جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ غیبی مخلوق حقیقت میں موجود ہے۔ جنات ایک ایسی مخلوق ہے جسے اللہ رب العالمین نے آگ سے پیدا کیا، جیسا کہ انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، ہم نے جنوں کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ جنات کی خصوصیات، ان کے اثرات اور ان سے متعلق مسائل ہمیشہ سے مسلمانوں کے لیے موضوع رہے ہیں۔ جنات کے وجود پر ایمان لانے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ان کو وجود کو تسلیم کر لیا جائے، بلکہ جنات سے متعلق مسائل میں، جنات سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں ان پر قرآن و حدیث کی روشنی میں عمل کرنا مقصود ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم جنات، ابلیس اور شیطان میں فرق کو سمجھ لیتے ہیں۔ ہم کبھی جن کا لفظ سنتے ہیں، کبھی شیطان سنتے ہیں، کبھی ابلیس سنتے ہیں، ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ تینوں الگ الگ مخلوق ہیں یا ایک ہی مخلوق ہے؟ دراصل جنات کی جماعت ہی سے شیطان ہے، لیکن شیطان کو شیطان اس لیے کہا گیا کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ سرکشی، بہت زیادہ نافرمانی اور اللہ رب العالمین کے احکام کے حکم عدولی کا عنصر بہت زیادہ پایا گیا۔ اللہ رب العالمین نے جب فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب ہم نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تو سبوں نے سجدہ کیا الا ابلیس من الجن، سوائے ابلیس کے جو جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربه، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ پتہ یہ چلا کہ ابلیس یہ جناتوں میں سے ہے، اور ابلیس کو شیطان کا لقب اس کی سرکشی، اس کے غرور و گھمنڈ اور اس کے اندر جو نافرمانی کا عنصر پایا جاتا تھا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے ابلیس شیطان کا لقب دیا، وگرنہ ابلیس شیطان یہ سب کے سب جنوں ہی کی جنس سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا تو ابلیس اور شیطان کو بھی آگ ہی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس سے آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ پتہ یہ چلا کہ جن، شیطان اور ابلیس یہ ایک ہی نسل سے ہے، ایک ہی خاندان سے ہے۔ تخلیق کے اعتبار سے ان دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، ان تینوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے کہ تینوں کے تینوں ایک ہی نسل اور ایک ہی خاندان سے ہیں۔ لیکن سرکشی کی وجہ سے، شیطان کا اصل نام ابلیس تھا، نافرمانی کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو شیطان کا لقب دیا، اور پھر بعد میں لفظ شیطان یہ ایک اصطلاح بن گئی۔ اب ہر اس جن کو شیطان کہا جاتا ہے جس کے اندر نافرمانی بہت زیادہ پائی جائے، جو بہت زیادہ سرکش ہو، بہت زیادہ خبیث ہو۔ اسی طرح سے ہر اس انسان کو بھی شیطان کہا جاتا ہے، ہر اس انسان کو بھی شیطان کہا جاتا ہے جو اللہ رب العالمین کے احکام کی نافرمانی کرے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پامالی کرے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی دھجیاں اڑائے، اس انسان کو بھی شیطان کہا جائے۔ پتہ یہ چلا کہ جن، شیطان، ابلیس یہ سب ایک ہی ہیں۔ جس طرح سے انسانوں کے اندر بعض مسلمان ہوتے ہیں، بعض کافر ہوتے ہیں اور بعض لوگ نافرمان اور سرکش قسم کے ہوتے ہیں، بیائی اسی طرح جنوں کے اندر بھی یہ تین کیٹیگری پائی جاتی ہے۔ بعض جن مسلمان ہوتے ہیں، بعض کافر ہوتے ہیں اور بعض نافرمان شیطان قسم کے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ جن کے اندر فرمایا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنوں میں سے بعض صالح ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، مسلمان ہیں، اور بعض اس کے علاوہ ہیں کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور ہر طبقے کی اپنی الگ الگ راہ ہے۔ مسلمان جنوں کی اپنی الگ راہ ہے، کافر جنوں کی اپنی الگ راہ ہے، اور جو شیطان قسم کے ہیں، جو سرکش قسم کے ہیں، ان کی اپنی الگ راہ ہے، اور ہر کوئی اپنی اپنی راہوں پہ چل رہا ہے۔ جو مومن قسم کے جنات ہوتے ہیں وہ انسانوں کو ہمیشہ پریشان نہیں کرتے،
وہ انسانوں کے پیچھے ہمیشہ نہیں لگے رہتے، بلکہ جب انسان شیطانی اعمال انجام دیتا ہے، بہت زیادہ نافرمانیاں کرتا ہے، بہت زیادہ اللہ رب العالمین کی حکم عدولی کرتا ہے، تب یہ مومن جنات بھی انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ مگر جو جنوں میں سے کافر ہیں، جو سرکش ہیں، نافرمان ہیں، وہ ہمیشہ انسان کے پیچھے لگے رہتے ہیں، ہمیشہ انسان کو نقصان پہنچانے میں لگے رہتے ہیں، ہمیشہ انسان کو سیدھی راہ سے ہٹانے میں لگے رہتے ہیں، اور ان تمام سرکش شیاطین کا سردار وہی جنت سے نکالا ہوا ابلیس ہے۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ پتہ یہ چلا کہ جن شیطان ابلیس یہ سب ایک ہی خاندان سے ہیں، یہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ احقاف میں سورہ نمبر 46 آیت نمبر 29 تا 32 تک جنات کے قرآن کریم پر ایمان لانے، اپنی قوم میں دعوت و تبلیغ کرنے کا تذکرہ بڑی تفصیل سے کیا۔ معاملہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول بنائے جانے سے پہلے، قرآن کریم کے نزول سے پہلے، یہ جنات آسمان تک جایا کرتے تھے، سمائی دنیا پر ان کی بیٹھکیں ہوا کرتی تھی، وہاں بیٹھ کر کے یہ فرشتوں کی باتوں کو سنا کرتے تھے۔ مگر جب قرآن کریم کے نزول کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے آسمان میں سخت پہرا بٹھا دیا، فرشتوں کو کا وہاں جانا، جنوں کا وہاں جانا اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ مشکل بنا دیا، جنوں کو پریشانی لاحق ہونے لگی، جن اس تجسس میں بڑھ گئے کہ آخر آسمان میں جانا ہمارا اتنا مشکل کیوں بنا دیا گیا، ابھی تک ہماری بیٹھکیں تھی، ہم وہاں بیٹھا کرتے تھے، آخر کچھ تو ہوا ہے زمین میں جس کی وجہ سے اب ہمارا وہاں جانا مشکل بنا دیا گیا ہے، شہادت ساتھ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، لہذا مشرق و مغرب کی طرف جنوں کی ٹولیاں، جنوں کی جماعتیں پھیل گئی، واقعے کا سراغ لگانے کے لیے صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب وادی نخلا میں ایک مرتبہ صحابہ کرام کو نماز فجر پڑھا رہے تھے اور اس میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، جنوں کی ایک جماعت کا گزر اسی وادی نخلا سے ہوا، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جنوں کی جماعت یہودی جن تھے، وہ یہودی جن تھے، ان کا گزر وادی نخلا سے ہوا، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا، جنہوں نے اپنی جماعت میں موجود تمام جنات سے کہا خاموش ہو جاؤ، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی قرآن کریم پڑھا جائے تو آدمی خاموشی کے ساتھ سنے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کر کے فارغ ہوئے، قرآن کریم کو مکمل انداز میں جنہوں نے سنا تو وہ اپنی قوم میں مبلغ اور داعی بن کر کے لوٹے۔ وہ جن اپنی جماعت میں گئے، اپنی قوم کے پاس گئے اور انہوں نے کہا اے میری قوم کو لگتے لوگوں، ہم نے ایک کتاب کو سنا ہے، ہم نے ایک کتاب دیکھی ہے، ایک کتاب کا نزول ہوا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس کتاب کا نزول ہوا ہے، اے میری قوم کے لوگوں وہ کتاب سچی کتاب ہے، وہ کتاب ہدایت والی کتاب ہے، تم اس پر ایمان لے آؤ، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیج دیا گیا ہے، تم ان پر ایمان لے آؤ، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا اللہ رب العالمین کے عذاب سے وہ بچ نہیں سکتا ہے اور وہ کھلی گمراہی میں ہوگا۔ یہ تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ احقاف کے اندر آیت نمبر 29 تا 32 میں کیا ہے، آپ اس کی تفسیر اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد حدیث کی بہت ساری روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ جنوں کے یہاں تشریف لے گئے، جنوں کے یہاں گئے دعوت و تبلیغ کے لیے، اور کئی بار جنوں کی جماعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور قرآن حدیث کی تعلیمات کو لے کر کے وہ جماعت اپنی قوم کے اندر گئی۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، علماء کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مسعود سے پوچھا کہ کیا جب جنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اڑا کر کے لے گئے تھے تو آپ میں سے کوئی اور بھی اللہ کے ساتھ گیا ہوا تھا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس جن والے رات ہم میں سے کوئی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، رات تھی، رات کا وقت تھا، اچانک سے ہم نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غائب ہو گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پتہ ہی نہیں، صحابہ کرام پریشان ہو گئے، ان کو لگا کہ شاید دشمنوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کڈنیپ کر لیا ہے، شاید دشمنوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اغوا کر لیا ہے، یا پھر آپ کو جنات اڑا کر کے لے گئے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ وہ رات ہماری بہت بے چینی میں گزری، ہم بہت زیادہ پریشان تھے، ہم بہت زیادہ اضطراب کے شکار تھے، ہماری وہ پوری کی پوری رات خراب ہو گئی، ہمیں نیند نہیں آئی، مگر جب صبح ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی جانب سے بالکل صبح سویرے تشریف لا رہے ہیں۔ ہم لوگ گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے
اپنی بے چینی کا تذکرہ کیا اور اچانک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غائب ہو جانے کے بارے میں سوال کیا کہ اللہ کے نبی آپ اچانک سے کیسے غائب ہو گئے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دشمنوں نے اغوا نہیں کیا تھا، بلکہ میرے پاس جنوں کا ایک قاصد آیا تھا، وہ مجھے بلا کر کے اپنی قوم میں لے کر کے گیا تھا اور میں نے جا کر کے وہاں ان کو قرآن کریم سنایا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں کہ پھر بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنوں کے قدموں کے نشانات دکھائے اور ان کی آنکھ کے نشانات بھی دکھائے۔ اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ وہ جو جن تھے وہ جزیرہ کے رہنے والے جن تھے، اور پھر ان جنوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی غذا کے بارے میں پوچھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عظم یذکر اسم اللہ علیہ یقع فی ایدیکم او ما کان لحما وکل بارۃ او روثۃ علف لدوابکم فقال فلا تستنوا بهما فانهما ذات اخوانکم الجن۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں میں دعوت کو تبلیغ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر وہ جانور جس پر اللہ رب العالمین کا نام لیا گیا ہو، جسے اللہ رب العالمین کا نام لے کر کے ذبح کیا گیا ہو، اس جانور کی ہڈی تمہاری غذا ہے اور گوبر یہ تمہارے جانوروں کی غذا ہے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم ہڈی اور گوبر سے پیشاب مت کیا کرو، فإنهما ذات اخوانکم الجن، اس لیے کہ یہ ہڈی اور یہ گوبر تمہارے جن بھائیوں کی غذا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال ہو سکتا ہے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہڈی یہ جنوں کی غذا ہے، ہڈی یہ جنوں کی غذا نہیں ہے، بلکہ حدیث کے اندر ہے کہ ہر وہ جانور جس کو بسم اللہ پڑھ کر کے ذبح کیا گیا ہو، اس جانور کی ہڈی جب جنات کے ہاتھ میں جاتی ہے تو وہ ہڈی گوشت والی ہو جاتی ہے، اور فما کان لحما، پہلے سے زیادہ گوشت والی وہ ہڈی بن جاتی ہے۔ جنات گوشت کو کھاتے ہیں، ہڈی پر جو گوشت لگا ہوتا ہے ہڈیاں نہیں کھاتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم ہڈی اور گوبر سے پیشاب نہ کرو، فإنهما اخوانکم الجن، اس لیے کہ ہڈی اور گوبر یہ تمہارے جن بھائیوں کی غذا ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، ہم آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ترمذی کی اس حدیث کے اندر جنوں کو ہمارا بھائی قرار دیا ہے۔ ہمارا بھائی قرار دیا کون سا رشتہ ہے؟ جن اگر الگ مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا، جنات کو آنکھ سے پیدا کیا، ان کی الگ دنیا ہے، جنات ہمیں دیکھ رہے ہیں لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ پاتے، پھر ہم کیسے بھائی ہو گئے؟ ایمان کی بنیاد، توحید کی بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کو ایمان اور توحید کی بنیاد پر ہمارا بھائی قرار دیا ہے اور ان کی غذا کا احترام کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہی پر ایک اور بات میں اشارہ کرتا تھا، ہمارے بہت سارے لوگ، ہمارے بہت سارے بھائی جو اخوانی سوشل میڈیا سے متاثر ہیں، جو اخوانی میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، وہ سعودیہ عربیہ کو گالی گلوچ کرتے ہیں، سعودیہ عربیہ پر لعن طعن کرتے ہیں، سعودیہ عربیہ کی حکومت پر اعتراض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہاں بہت ساری برائیاں ہیں، وہاں یہ کمی ہے وہ کمی ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، آج ہم دنگی کی چوٹ پر یہ کہتے ہیں کہ سعودیہ عربیہ یہ کوئی معصوم ملک نہیں ہے، سعودیہ عربیہ کے اندر برائیاں ہیں، کمیاں ہیں، خرابیاں ہیں، لیکن اگر ہم سعودیہ عربیہ سے محبت کا اعلان کرتے ہیں تو صرف توحید کی بنیاد پہ کرتے ہیں، ایمان کی بنیاد پہ کرتے ہیں، قرآن و سنت کی خالص تعلیمات کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ اور آج یہ بات بھی سن لو، کوئی بھی زمانہ، کوئی بھی دور برائیوں سے خالی نہیں رہا، ہر زمانے کے اندر برائیاں پائی گئی۔ کوئی بھی ملک، کوئی بھی سوسائٹی، کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی سماج، کوئی بھی خاندان، کوئی بھی گھر برائیوں سے خالی نہیں رہا، ہر گھر کے اندر برائیاں ہیں، ہر ملک کے اندر برائیاں ہیں، ہر دور کے اندر برائیاں پائی گئی، لیکن محبت کا معیار اگر کوئی چیز ہے تو وہ صرف توحید ہے، نفرت کا معیار اگر کوئی چیز ہے تو وہ صرف باللہ ہے۔ میرے بھائیو دوستو، توحید اگر ہم سعودیہ عربیہ سے محبت کرتے ہیں تو توحید کی بنیاد پہ کرتے ہیں، وہاں شرک نہیں ہے، وہاں مکانات نہیں ہے، وہاں باباؤں کی قبریں نہیں ہیں، وہاں قبروں کو چومنے کی اجازت نہیں ہے، اس بنیاد پہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اور آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، برائیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی برائیاں تھی۔ آپ دیکھیں صحیح بخاری کی روایت، ایک صحابی جن کا نام عبداللہ تھا، ان کا لقب حمار تھا، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسانے کا کام کرتے تھے۔ ان کی باتوں کو سن کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیا کرتے تھے، مسکرا دیا کرتے تھے، لیکن ان کے اندر ایک کمی یہ تھی، بہت زیادہ شراب پینے کی عادت لگی ہوئی تھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ لایا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کوڑے لگوائے، پھر گئے، پھر شراب پی لی، پھر لایا گیا، پھر کوڑے لگے، پھر چھوڑا گیا، پھر گئے، پھر شراب پی لی، پھر لایا گیا۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی پر، عبداللہ نامی آدمی پر کوڑے لگوا رہے تھے،
حد کا لباس کر رہے تھے کہ صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا اللہم لعنہ ما یوتبع اکثر به، اس پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو، بار بار شراب پیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار منع کرتے ہیں اور یہ بار بار شراب پی کر کے آتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لعنت کی وجہ سے تمام صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا تھا لا تلعنوه فوالله ما علمت انه يحب الله ورسوله، اے میرے صحابہ اس پر لعنت نہ کرو، اس کو برا بھلا نہ کہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہ آدمی شراب کا عادی ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اس پر لعنت نہ کرو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، برائیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی، تو کیا آپ یہ کہو گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں اپنے مشن میں فیل تھے؟ اس زمانے میں ہم گالی گلوچ تھے، آج اگر کسی قسم کے لوگ ہوتے اس زمانے میں تو کہا کرتے یہ کیسا رسول ہے، اس کے دوست دیکھو شراب پیتے۔ اور ایک اور بات صحیح بخاری کی روایت، ایک صحابی نے ناجائز طریقے سے ایک عورت کو بوسہ دے دیا، نبی موجود ہیں، سب سے بہترین زمانہ نبی کا زمانہ، سب سے بہترین زمانہ صحابہ کرام کا زمانہ، اس زمانے میں ایک صحابی نے ایک عورت کو ناجائز طریقے سے بوسہ دے دیا، نادم و پشیماں ہوئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، معاملوں کو بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازوں کا اہتمام کرتے رہو، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیں گی۔ میرے بھائیوں دوستوں، ہر زمانہ برائیوں سے خالی نہیں رہا، مگر ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ توحید ہے کہ نہیں ہے، شرک اس کے اندر ہے کہ نہیں ہے۔ اگر کسی ملک کے اندر توحید ہے، ہمیں اس ملک سے محبت کرنی چاہیے۔ ابھی تقریباً 40 گھنٹے پہلے کی نیوز ہے، چار لوگوں کی گردنیں کاٹ دی گئی سعودی عربیہ کے اندر، محض اس بنیاد پر کہ انہوں نے دوسروں کو قتل کیا، دوسروں کو مارا تھا۔ سعودی عربیہ کے اندر لاکھ برائیاں، لیکن وہاں وہ اسلامی ملک ہے، وہاں اسلام کا لباس ہے، وہاں توحید ہے، شرک نہیں ہے، وہاں مسالات نہیں ہے۔ اسلام کی جتنی خدمتیں سعودی عربیہ نے کی ہیں کسی ملک نے نہیں کی، اور انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اس موضوع پر بھی گفتگو کریں گے کہ کس ملک نے کتنا اسلام کا ساتھ دیا ہے اور کس ملک نے کتنا اسلام کے ساتھ غداری کی ہے۔ دامان باغباں سے کفے گل فروش تک، دامان باغباں سے کفے گل فروش تک بکھرے پڑے حصے بڑوں گنوا دے دیے۔ اگر زندگی رہی تو اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کی غذا کا احترام کرنے کا حکم دیا، محض ایمان کی بنیاد پر، محض توحید کی بنیاد پر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہڈی اور گوبر سے پیشاب نہ کرو، یہ تمہارے جن بھائیوں کی غذا ہے۔ اسی طرح سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنوں کے اندر بھی رسول آئے یا صرف انسانوں کے اندر سے رسول آئے؟ اس سلسلے میں علماء کی دو رائے۔ علماء کا ایک طبقہ اس بات کی طرف گیا ہے کہ جنوں کے اندر بھی رسولوں کا سلسلہ جاری ہوا، مگر اکثر علماء، جمہور علماء یہ لکھتے ہیں کہ جنوں کے اندر رسول کے آنے کا سلسلہ نہیں جاری ہوا، بلکہ رسولوں کا سلسلہ انسانوں کے اندر ہی جاری رہا، اور جب بھی کوئی نبی آتا، کوئی شریعت لے کر کے آتا، تو انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات بھی اس شریعت کے پابند ہوا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، اور یہی بات صحیح بھی ہے، یہی بات راجح بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے وہ سب کے سب مرد تھے۔ رجل کی جمع رجال عربی زبان میں مرد کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے جتنے بھی انبیاء بھیجے وہ سب کے سب انسان تھے، مرد تھے۔ یوحی الیہم، ان کی جانب وحی کی جاتی تھی۔ پتہ یہ چلا کہ رسولوں کے آنے کا سلسلہ صرف انسانوں میں جاری ہوا، جنات میں رسولوں کے آنے کا سلسلہ جاری نہیں ہوا۔ ایک اور بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ تاج نبوت کو اگر رکھا تو مردوں کی سروں پر رکھا، کوئی نبیہ آج تک نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو نبیہ اور رسولہ بنا کر کے نہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر نبی اور رسول بنائے تو مردوں میں سے انتخاب کی۔ آئیے ہم بات دیکھیں جنوں کی شرارتیں کیا، جنوں کی شرارتیں کیا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھے کہ انسان کے مقابلے میں جنات کے اندر شرارت بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اطاعت کا جذبہ انسانوں کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور شرارت کا جذبہ، سرکشی کا جذبہ یہ جنات کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ بہت ساری شرارتیں ہیں، اس میں سے ایک شرارت یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ مخلوق انسان ہی کو اغوا کر لیتی ہے، انسان ہی کو کڈنیپ کر لیتی ہے، انسان ہی کو اڑا لے جاتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، ایک انصاری صاحب عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، راستے سے غائب ہو گئے۔ گھر والوں نے بہت تلاش کیا، بہت ڈھونڈا لیکن نہیں ملے۔ عورت نے بیوی نے آ کر کے عمر فاروق کے پاس معاملے کو درج کرایا۔ عمر فاروق نے کہا 4 سال تک انتظار کرو، 4 سال کے بعد بھی اگر تمہارے شوہر نہ لوٹ کر کے آئے تو 4 مہینہ 10 دن
عدت گزار کر کے دوسری شادی کر لیتے. اس عورت نے 4 سال تک انتظار کیا اور عدت گزار لینے کے بعد شادی بھی کر لی. 4 سال گزر جانے کے بعد وہ صاحب دوبارہ اپنی قوم میں آ گئے. وہ صاحب اپنے گھر پہ آ کر کے پہنچ گئے. گھر پہ دیکھا تو بیوی کی دوسری شادی ہو چکی ہے. پتہ چلا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کرنے کا حکم دیا ہے. وہ صاحب فوراً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا اے امیر المومنین آپ نے میری غیر موجودگی میں میری اہلیہ کی شادی کسی اور سے کروا دی. عمر فاروق نے کہا جب 4 سال تک 4.5 سال تک غائب رہو گے تو بیوی تمہارا کب تک انتظار کرے گی. اس آدمی نے کہا عمر فاروق میرا معاملہ تو سنیے, میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا لیکن مجھے کچھ کافر جنہوں نے کڈنیپ کر لیا, مجھے راستے ہی سے غائب کر دیا, اڑا لے گئے اور میں 4 سال تک ان کے درمیان رہا. لیکن ابھی پچھلے دنوں ان کافر جنوں کی لڑائی مسلمان جنوں سے ہوئی, مسلم جنوں سے ہوئی, مومن جنوں سے ہوئی اور وہ مومن جن غالب آ گئے, وہ جیت گئے اور انہوں نے کچھ کافر جنوں میں سے کچھ کو قیدی بنایا تو مجھ کو بھی قیدی بنا لیا. لیکن جب ان کو پتا چلا کہ میں مسلمان ہوں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہو یا اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانا چاہتے ہو. میں نے ان سے گزارش کی کہ اگر آپ مجھے میرے گھر والوں کے پاس چھوڑ دیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی. وہ مسلمان جن لائے اور مجھے چھوڑ کر کے چلے گئے. تو پتہ یہ چلا کہ کبھی کبھی یہ مخلوق انسان ہی کو غائب کر دیتی ہے, انسان ہی کو کڈنیپ کر لیتی ہے اور بہت سارے واقعات ہیں, بہت ساری حدیثیں ہیں. میرے بھائیوں دوستوں میں سمجھتا ہوں کہ وقت کافی ہو رہا ہے اور یہ موضوع بہت طویل ہے. انشاءاللہ اس پر کئی خطبے یہ کے بعد دیگرے ہوتے رہیں گے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارہا ہمیں اور آپ کو اس غیبی مخلوق پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارہا جب تک جیے توحید پر جیے, خاتمہ ہو توحید پر.